بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایک عمر رسیدہ مالی کی مدد سے ملی اس تختی پر کندہ یہ الفاظ مٹ رہے تھے: جنگ آزادی کے مجاہد راہ احمد خان کھرل کی یاد میں احمد خان کھرل ڈسٹرکٹ کونسل ہائی اسکول گوگیرہ۔ اس کا نام سہیوال کے پہلے تاریخی ڈپٹی کمشنر جناب مظفر قادر CSP نے منظور فرمایا۔ نیچے اردو رسم الخط میں اس واقعے کی تاریخ درج تھی: 14 مئی سن 1967، یعنی برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے خلاف 1857 کی مزاحمت کے لگ بھگ 110 سال بعد۔ اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی پنجاب کو سکھوں سے جیت کر 7 ڈویژن اور 27 ضلعوں میں تقسیم کر چکی تھی۔ گوگیرہ سن 1852 میں ملتان ڈویژن کا ایک ضلع بنا۔ اس ڈویژن کے دیگر ضلع ملتان اور جھنگ تھے۔ اب یہ ضلع اکاڑہ کا حصہ ہے۔ سن 1855 کی مردم شماری کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ضلع گوگیرہ کی آبادی 3,08,020 اور ملتان ڈویژن کی 9,71,175 تھی۔ ضلع گوگیرہ کی حدود مشرق میں فیروز پور اور لاہور، شمال میں گوجرانوالہ اور جھنگ، مغرب میں ملتان اور جنوب میں دریائے ستلج تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کمپنی افسروں کو میرٹھ اور دلی میں مقامی سپاہیوں کی انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی خبر 13 مئی سن 1857 کو ملی۔ گوگیرہ کے اسسٹنٹ کمشنر NW ایلفسٹن کو بتایا گیا کہ چونکہ میرٹھ اور دلی میں انگریز سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اس لیے لاہور کی میاں میر چھاؤنی میں مقامی سپاہیوں سے اسلحہ لے لیا گیا ہے۔ ایلفسٹن نے خزانے کے محافظ کے طور پر یہاں تعینات مقامی سپاہیوں کو غیر مسلح کر کے لاہور بھیج دیا۔ کیپٹن ٹرونسن کے سپاہیوں نے ان کی جگہ لے لی۔ سکھ جاگیرداروں بابا کھیم سنگھ اور سمپورن سنگھ کے ملازمین کو جیل میں تعینات کر دیا گیا۔ بغاوت کے متعلق انگریز انتظامیہ کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کے لوگوں تک مزاحمت کی یہ خبر نہ پہنچنے دینے کے لیے ڈاک کے ڈبے برطانوی افسروں کی موجودگی میں کھولے جاتے، خطوط کا احتیاط سے جائزہ لیا جاتا اور جن میں شورش کا حوالہ بھی ہوتا انہیں تقسیم نہ کیا جاتا۔ پھر بھی یہ خبر کھرل قبیلے کے عمر رسیدہ سربراہ احمد خان کھرل تک پہنچ ہی گئی۔ بغاوت کی رپورٹس کے مطابق احمد خان کھرل دلی اور ہانسی میں مزاحمت کاروں اور دلی میں مغل بادشاہ سے مستقل رابطے میں تھے۔ مزاحمت پھیلنے پر کچھ قیدی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ AD جاز کے ڈھولوں کے مجموعے کال بلندی سے علم ہوتا ہے کہ ملتان اور گوگیرہ ضلعوں سے تعلق رکھنے والے ان قبیلوں میں ایک شامو دھیرے کھرل تھے۔ یہ آگرہ جیل سے فرار ہو کر احمد خان کے گاؤں جھامرا پہنچے اور ان سے ملاقات میں انگریزوں کی کمزور حالت کی خبر دی، جس سے یہاں کے لوگوں نے حوصلہ پایا۔ جون 1857 کی ایک صبح گوگیرہ کے اسسٹنٹ کمشنر لیوپولڈ جیرالڈ برکر نے علاقے کے معتبر سرداروں کو طلب کیا۔ نابر کہانی میں سعید بھٹہ لکھتے ہیں کہ راوی کے اس پار سے احمد خان کھرل اور سارنگ خان آئے۔ انگریز افسر نے بغاوت سے نمٹنے کے لیے گھوڑے اور جوان مانگتے ہوئے کہا کہ وہ بدلے میں ان کے لیے اہم سرکاری اعزاز کی سفارش کریں گے۔ احمد خان کھرل نے جواب دیا: ہم اپنا گھوڑا، عورت اور زمین کسی کے حوالے نہیں کرتے۔ اس ماہ گوگیرہ کے نزدیک چیچاوتری اور کمالیہ کے 11 سپاہیوں کو بغاوت کے شبہ میں ملتان میں توپ سے اڑا دیا گیا تھا۔ 8 جولائی سن 1857 کو گوگیرہ کی تحصیل پاک پتن کے ستلج کنارے ایک گاؤں لکھوکے میں جویا قبیلے کے لوگوں نے لگان دینے سے انکار کر دیا اور مال افسروں کو گاؤں سے نکال دیا۔ بغاوت رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایلفسٹن کے حکم پر نمبرداروں اور دیگر اہم افراد کو خواتین اور بچوں سمیت گرفتار کر کے گوگیرہ جیل میں قید کر دیا گیا۔ کال بلندی سے پتہ چلتا ہے کہ احمد خان کھرل کے جویا قبیلے کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔
ان کی ڈی سی سے ملاقات کے بعد کچھ لوگوں کو رہا کر دیا گیا، جنہوں نے احمد خان کو بتایا کہ اب بھی بہت سے لوگ قید ہیں۔ احمد خان نے جیل داروغہ کی مدد سے خفیہ طور پر جیل کا دورہ کیا۔ مقامی روایت ہے کہ یہاں انہوں نے نتھو پیروکا، تھوبا رجوکا، سردار بھوجوانا اور چاوا وٹو کے ساتھ جیل توڑنے کا منصوبہ بنایا۔ بغاوت کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ الفنسٹن اور برکلے نے 20 جولائی کو جیل کا دورہ کیا تو انہیں قیدیوں کی چارپائیوں کے نیچے مٹھائی، تمباکو وغیرہ ملے۔ تفتیش پر داروغہ نے اعتراف کیا کہ احمد خان ان کے خاندان کے سرپرست ہیں اور انہوں نے یہ اشیاء قیدیوں تک پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ اس پر انہیں فوراً نوکری سے نکال دیا گیا۔ 26 جولائی کی رات تھوبا رجوکا اور چاوا وٹو نے قیدیوں کو فرار کرانے کی کوشش کی، مگر الفنسٹن اور برکلے نے جیل عملے اور پولیس کی مدد سے اسے ناکام بنا دیا۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا کہ ایک خاتون قیدی جس کا ایک بچہ تھا نے بھی بھاگنے پر اصرار کیا۔ وٹو نے خاتون اور بچے کو فرار کروانے کے لیے اٹھایا تو بچہ رونے لگ گیا۔ اس سے جیل کا عملہ چوکنا ہو گیا اور اس نے گولی چلانی شروع کر دی، جس سے خاتون اور اس کا بچہ ہلاک ہو گئے۔ برطانوی ریکارڈ کے مطابق اس کارروائی میں 17 قیدی ہلاک اور 33 زخمی ہوئے، جبکہ 18 قیدی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر کال بلندی سے پتہ چلتا ہے کہ 145 قیدی ہلاک ہوئے اور ان کی لاشوں کو جیل کے قریب ایک پرانے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور یہ بھی کہ جیل سپرنٹنڈنٹ سمیت 100 سے زائد برطانوی اور مقامی سپاہی بھی مارے گئے۔ اس کے بعد میجر ایف سی مارسیڈن کو ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا۔ بغاوت کی رپورٹس کے مطابق میجر مارسیڈن نے اطلاع دی تھی کہ جب میں گوگیرا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس پر طاقتور قبیلے کھرل قبیلے نے اپنے دولت مند سردار بوڑھے احمد خان کے متحد حملہ کیا ہے۔ الفنسٹن کی 1857 کی بغاوت میں خدمات کے اعتراف میں ایک کتابہ چھاپا گیا۔ اس کتابے میں ملتان کے کمشنر GW ہیملٹن کا 1860 کا ایک بیان کچھ یوں تھا: اس شورش کے اصل منصوبہ ساز بلا شبہ غارت گر قبائل کے سردار تھے، جنہوں نے بعد میں بغاوت کی۔ تمام امکان ہے کہ اس شورش کا مقصد بغاوت کا آغاز تھا۔ نہ جانے کیسے ہیملٹن نے جیل واقعے کی تاریخ 26 اگست لکھی ہے۔ احمد خان کھرل کو جیل فرار کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، مگر بغاوت کی رپورٹ کے مطابق ان کے خلاف ثبوت نہ ملنے پر رہا تو کر دیا گیا، مگر دریائے راوی اور ساتلج کے علاقے کے قبیلوں کے دیگر سرداروں کی طرح بغیر اجازت ضلعی صدر مقام چھوڑنے پر پابندی لگا دی گئی۔ کتابچے کے مطابق چیف کمشنر سر جان لارنس نے الفنسٹن کو اپنے 18 ستمبر کے خط میں لکھا کہ آپ چند سرغنوں پر مقدمہ چلائیں اور انہیں موت کی سزا دیں، بہت زیادہ لوگوں کو پھانسی نہ دیں، میں تو کہوں گا کہ 10% سے زیادہ نہیں بلکہ اس سے کم، اگر یہ کافی ہو، ملک کو بدماشوں سے پاک کر دیں۔ بعد ازاں انگریزوں نے چاوا وٹو کو پھانسی دے دی اور نتھو پیروکا اور تھوبا رجوکا کو کوڑوں کی سزا دی۔ مزاحمت کے اہم علاقے لکھو کے پنڈی، شیخ موسیٰ، محمد پور، ہڑپا، چیچاوتنی، جلی فتیانہ اور جھامرا میں خفیہ تیاریاں اور اجلاس اگست میں جاری رہے۔ ستمبر میں ہڑپا کے نزدیک ایک قصبے مراد کے کاٹھیا میں احمد خان نے لوگوں کو نقشے کی مدد سے انگریزوں کے خلاف جنگ کے منصوبے کے بارے میں بتایا۔ وگیرا کے ایک بااثر سردار کھیم سنگ بیدی کے ایک ساتھی ڈانگی سنگ بھی وہیں موجود تھے۔ کال بلندی کے مطابق ڈانگی سنگ کی جانب سے جاسوسی کا علم ہونے پر مسکین شاہ نے انہیں قتل کر دیا۔ احمد خان اور مریاد فتیانہ بھاولپور سے 7 بندوقیں اور گولہ بارود لائے تھے، اور بعد میں ترہانہ قبیلے کے سربراہ صلابت ترہانہ بھی ان سے آ ملے۔ انگریزوں نے اس منصوبے کو جاٹ بغاوت کا نام دیا۔ ضلع گوگیرا میں لڑائی 17 ستمبر سن 1857 میں شروع ہوئی۔ گوگیرا ضلع میں 1857 کی جاٹ بغاوت کے دوران آپریشن کی ایک مختصر داستان کے عنوان سے چھپے ایک بیان میں الفنسٹن نے بتایا کہ جنگجوؤں کے ارادوں کی اطلاع احمد خان کے ایک حریف سرفراز کھرل نے 16 ستمبر کی رات 11 بجے انہیں دی تھی۔ الفنسٹن نے ہڑپا کے تحصیلدار اور ملتان کے کمشنر کو خبر بھجوانے کے لیے 2 ہرکارے بھیجے، لیکن دونوں کو مردانہ قبیلے کے کچھ لوگوں نے محمد پور کے قریب روک لیا۔ ضلع جھنگ کے گزیٹیئر 1883 سے پتہ چلتا ہے کہ 17 ستمبر کو بار قبائل اٹھ کھڑے ہوئے اور جھنگ اور لاہور کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ملتان کے کمشنر کو اس شورش کا علم لاہور سے آنے والی ڈاک کے رکنے سے ہوا۔
یہ ولی داد کی سربراہی میں مردانوں کا کام تھا اور ڈاک 15 دن تک بند رہی۔ امریکی اخبار نیو یارک ڈیلی ٹربیون نے اپنے ایک مضمون میں کارل مارکس نے اس پر اظہار خیال کیا تھا۔ یہ مضمون جب شائع ہوا اس وقت احمد خان اور اس کے ساتھیوں نے اس راستے کی نئی ناکہ بندی کی تھی۔ اس پر مارکس نے لکھا تھا کہ پنجاب میں انگریزوں کے لیے ایک اور خطرہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ پچھلے 8 دنوں سے ملتان سے لاہور تک آمد و رفت کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ کمشنر نے ڈاک کھلوانے کے لیے 70 سپاہیوں کو اسسٹنٹ کمشنر فریزر کے ساتھ بھیجا۔ 18 ستمبر کو کمک بھیجی گئی جو 21 ستمبر کو تلمبہ کے مقام پر ملی۔ دریائے راوی کے دوسرے کنارے تحصیل سرائے سدھو کی سمت جنگجوؤں نے پیش قدمی شروع کر دی۔ کیپٹن فریزر نے 35 سپاہیوں کے دستے کو دفاع کے لیے بھیجا۔ الفنسٹن نے برکلے کو 20 سواروں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ احمد خان کو ان کے گاؤں جھامرا کے سامنے دریائے راوی پار کرنے سے پہلے گرفتار کریں۔ برکلے انہیں راوی پار کرنے سے پہلے پکڑنے میں ناکام رہے کیونکہ وہاں کشتیوں کے نگران نے احمد خان کے حکم کے تحت انگریزوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد احمد خان کھرل خود سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ برطانوی حکومت کے نہیں مغل بادشاہ کے وفادار ہیں۔ الفنسٹن نے لیفٹیننٹ مچل کی قیادت میں کٹر مکھی بٹالین کے 60 اور لیویز کے 60 سپاہیوں کو برکلے کی مدد کے لیے بھیجا اور بعد میں خود بھی وہاں پہنچ گئے۔ برطانوی افواج نے راوی پار کر کے جھامرا کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ تب تک جنگجو منتشر ہو گئے تھے۔ بغاوت کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ ڈھول پیٹتے ہوئے حملہ آور ہوتے ہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ انگریزوں کی کمک پہنچنے سے پہلے انگریز فوجیوں سے ہتھیار چھین کر غائب ہو جاتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق برکلے نے 15 گھوڑ سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، جھامرا گاؤں کو آگ لگائی اور 20 قیدیوں اور 700 مویشیوں کے ساتھ گوگیرا کو واپس لوٹے۔ 16 ستمبر کو ملتان کے ساتھ ڈاک کی بحالی کے لیے گھوڑ سوار اور پیدل پولیس کا ایک دستہ کوڑے شاہ کی جانب بھیجا گیا۔ جب یہ اہلکار ایک گاؤں اکبر پہنچے تو انہیں علم ہوا کہ وٹو قبیلے کے افراد رات کے وقت اس گاؤں کو لوٹنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے نمبردار جیوے خان رائی کو انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ یہ دستہ اگلے دن تک کوڑے شاہ کے بجائے گاؤں کی حفاظت کو بھیج دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق 20 ستمبر کو لیفٹیننٹ چچسٹر اور لیفٹیننٹ مچل کی قیادت میں برطانوی فوج نے پنڈی شیخ موسیٰ تک کے علاقے کی تلاشی کے لیے دریا پار کیا اور قصبے کو آگ لگا دی۔ الفنسٹن کو رپورٹ ملی کہ کھرل قبیلے کے کچھ افراد نے احمد خان کی قیادت میں رات کے وقت دریا پار کیا ہے اور راوی کے بائیں کنارے وٹو قبیلے کے بہت سے افراد ان سے آن ملے ہیں۔ 21 ستمبر کو احمد خان کھرل اور کچھ دیگر کھرل نمائندین اکبر گاؤں سے 5 میل دور کشگوری کے قریب جنگل میں چلے گئے۔ وٹو قبیلے کے افراد ان سے وہیں آن ملے۔ جنگل گھنا تھا اس لیے انگریزوں کو شدید لڑائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے 14 سے 15 سواروں کے مرنے سے برطانوی کیمپ میں خوف و ہراس پھیل گیا لیکن پھر انہیں بڑی کامیابی مل ہی گئی۔ انہوں نے احمد خان، ان کے رشتہ دار مراد بیگے کے کھرل قبیلے کے سربراہ سانگنگ اور بہت سے دیگر جنگجوؤں کی جان لے لی۔ مقامی روایت کے مطابق احمد خان کھرل کو جب مارا گیا تو اس وقت نوردی ڈال میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ڈھارا سنگھ نے انہیں شناخت کیا اور گلاب سنگھ بیدی نے انہیں گولی چلا کر مار دیا۔ برکلے نے احمد خان کا سر قلم کروا کر نیزے پر رکھا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ الفنسٹن نے رپورٹ کیا، یہ مہم ہمارے لیے شدید نقصان لیکن باغیوں کے لیے ناقابل تلافی تباہی پر ختم ہوئی۔ احمد خان کھرل تحریک کے مرکزی کردار تھے۔ سابقہ بغاوتوں میں کامیابی کے لیے ان کی کافی شہرت تھی اور راوی کے قبائل پر ان کا بے حد اثر و رسوخ تھا۔ احمد خان کھرل کے بعد تحریک کی سربراہی کے خلا پر جان لارنس کا کہنا تھا کہ اگر ایک بھی باصلاحیت رہنما انہیں میسر آ جاتا تو ہمیں ہمیشہ ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا۔ احمد خان کا باغیانہ سر کاٹ کر گوگیرا جیل میں رکھا گیا۔ روایت ہے کہ پہرے داروں میں ایک سپاہی جھامرے کا تھا۔ ایک رات اسے خواب میں احمد خان ملے اور کہنے لگے میرا سر اس مٹی کی امانت ہے مگر انگریز اسے ولایت لے جانا چاہتے ہیں۔ پہرے کی باری آئی تو سپاہی نے سر اتار کر گھڑے میں رکھا اور جھامرے لے آیا۔ رات کے اندھیرے میں احمد خان کی قبر ڈھونڈی اور کسی کو بتائے بغیر سر دفنا کر لوٹ گیا۔ اگلے روز برکلے نے جنگل میں پیش قدمی کی اور مزاحمت کاروں کے ہاتھوں مارے گئے۔ مراد فتحانہ نے نیزے سے پہلی ضرب لگائی، سوجا بھدرو نے ڈانگ سے کام تمام کر دیا۔
برکلے نے مرنے سے پہلے 6 لوگوں کی جان لی۔ برکلے کے 50 سے زائد سپاہی اس لڑائی میں جان سے گئے۔ اے ڈی جاز کی کتاب میں ایک ڈھولے کا مطلب ہے کہ مراد نے کہا ہمارے ساتھ تو جو ہماری قسمت میں ہے ہو کر رہے گا، مگر تم کبھی گوگیرا میں عدالت نہیں لگا سکو گے۔ جلا ترہانہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ لارڈ برکلے کا سر کاٹ کر اپنے گاؤں جلی لے گئے۔ برکلے، جنہیں مقامی افراد برکلی کہتے ہیں، بنگلہ گوگیرا سے بخشو جندرا کا جاتی سڑک پر واقع ایک خراب حالت قبرستان میں 2 بے نام قبروں میں سے ایک میں دفن ہے۔ یہ لڑائی کمالیہ، پنڈی، شیخ موسیٰ، سید والا، ہڑپا، چچا وطنی، تلمبا، سرائے سدھو، شورکوٹ، جملیرا، سادھوکا، کبولا اور پاک پتن کے علاقوں پر محیط تھی۔ انگریزوں کو جھنگ، لیا اور گجرانوالہ اور لاہور سے کئی بار کمک ملی، مگر مزاحمت کاروں نے حوصلہ نہیں ہارا اور وہ دلی کے سکوت سے بھی دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ 2 بار یہ کمالیہ پر قبضہ کرنے میں عارضی طور پر ناکام رہے۔ فنانشل کمشنر تھارن کے بقول احمد خان کھرل اور ان کے ساتھی 1 ماہ تک کوٹ کمالیہ پر قابض رہے۔ میجر کرفرڈ چیمبرلین اور میجر مردسن نے بغاوت کو مقبول قرار دیا۔ چیف کمشنر پنجاب کے سیکرٹری برانتھ نے لکھا ہے کہ 40 سے 50 میل کے دائرے میں 20 سے 30 ہزار باغی پھیلے ہوئے تھے۔ رچرڈ ٹمپل نے لکھا ہے کہ لاہور سے ملتان تک 1.25 لاکھ باغی سرگرم تھے۔ ہملٹن کا کہنا تھا کہ گوگیرا بغاوت کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ قبائل لوٹ مار کے عادی ہیں۔ سکھوں کی حکومت کے دوران وہ حقیقت میں کبھی تابع نہیں تھے۔ انگریزوں کی حکمرانی ان کے لیے ناگوار تھی اور وہ بےتابی سے انتشار کے دور کی واپسی کے خواہاں تھے تاکہ وہ غارت گری کو لوٹ سکیں۔ مگر سرگانے لکھتے ہیں کہ گوگیرا تحریک کا اصل مقصد اس کے رہنماؤں کی جانب سے لکھے خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ براؤن کے مطابق فرسٹ اور ریگولر کیولری کے وارڈی میجر میر برکت علی کو لکھے خط میں بہاول فتیانہ، صلابت ترانہ اور سارنگ وینیوال نے ان سے انگریزوں کو چھوڑ کر ان کی مدد کی درخواست کی اور انہیں تحریک کی رہنمائی اور ان کے فوجیوں اور گھوڑوں کا خراج اٹھانے کی پیشکش کی۔ اسی طرح نواب آف بہاولپور کو بھی خط لکھا گیا جس میں انہیں مزاحمت کاروں کے رہنما بننے کی درخواست کی گئی۔ خط کا متن کچھ یوں تھا کہ جب خفیہ اطلاع ملی کہ دلی کا بادشاہ حکم الہی میں مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے کی خاطر انگریزی حکومت سے جنگ کر رہا ہے، یہ خوشخبری سنتے ہی اس ملک کے تمام ذمہ دار ملتان ڈویژن کے انگریز حکام کے خلاف جدوجہد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم آج تک ان کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اگر دین اسلام پر ثابت قدم ہیں تو ہمارے پاس 18,000 کے قریب سپاہی ہیں جو جہاں آپ چاہیں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ خدا اور اس کے رسول کی خاطر ہماری مدد کریں اور جزائے خیر پائیں۔ سرگانہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس لڑائی میں کھیم کرن سنگ بیدی، سمپورن سنگ بیدی، گوگیرا کے ڈھارا سنگ نکئی، سید رضا شاہ، اکبر کے جیوے خاں ارئیں، کھنڈا کے سردار شاہ، چچا وطنی کے بہاول اور ماچھیا لنگڑال، کنیارام اروڑا، قصور کے خیر الدین، ٹبی کے گلاب علی چشتی، دیپال پور کے جماعت سنگ کھتری، دولہ بالا کے مراد شاہ، ملتان کے شاہ محمود قریشی، مصطفیٰ خان خاکوانی، صادق محمد خان بدوزائی، خانیوال کے زیادت خان ڈہا اور ان کے بیٹے اور کمالیہ کے سرفراز خان کھرل نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ محکمہ مال کی دستاویزات کے مطابق سرفراز کھرل کو سکھوں کے خلاف جنگ میں بھی کمپنی کے حلیف ہونے کے انعام میں تاحیات 500 روپے سالانہ پنشن اور کمالیہ کے محصولات میں سے 275 روپے سالانہ مل رہے تھے۔ لپل گرفن کے مطابق نئی خدمت کے صلح میں انہیں تاحیات خان بہادر کا خطاب، 500 روپے خلت اور 525 روپے کی جاگیر ملی۔ اس طرح دیگر مددگاروں اور ان کی اولاد کو انگریز حکمرانوں کی جانب سے زمینیں، مرات اور مقامی حکومتوں میں عہدے دیے گئے۔ تراب الحسن سرگانہ اپنی کتاب پنجاب اینڈ دی وار آف انڈیپینڈنس میں لکھتے ہیں کہ احمد خان کھرل، ان کے بیٹے محمد خان، بیگے کے کھرل کے رائے سارنگ، بہاول اور مریاد فتیانہ، ولی داد مردانہ، بہلک وٹو، محمد کاٹھیا، صلابت ترہانہ، موکھا وینیوال اور نادر شاہ قریشی انگریزوں کے خلاف لڑے۔ پنجاب کے لوگ اب بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ انگریزوں نے پنجاب کے لوگوں کو پرامن رہنے پر مجبور کرنے کو ان سے اناج اور ان کے مویشی قبضے میں لے لیے۔ گوگیرا میں مزاحمت کرنے والوں کے ہزاروں بیل اور بھینسیں تحویل میں لے لیے گئے۔ انگریز انتظامیہ کی دستاویزات میں لکھا ہے کہ گوگیرا کے قبیلوں سے 5.5 لاکھ روپے یا 55,000 پاؤنڈ جرمانہ وصول کیا۔ گوگیرا کے مزاحمت کاروں کا پیچھا کرتے ہوئے سہوکا گاؤں میں تمام مردوں کو قتل کرنے کے بعد فصلیں اور اناج نذر آتش کر دیا گیا۔
پھر بورے والا کے نزدیک جملیرا لکھوں کے اور بڑا بیلا قصبوں کے ساتھ بھی ایسا ہی برا سلوک کیا گیا۔ مزاحمت کاروں کے پاس نیزے، بھالے، تلواریں اور چند سو بندوقیں تھیں۔ حنیف رامے لکھتے ہیں کہ اس وسیع و عریض علاقے میں انگریزی فوج کی 3000 لاشیں اٹھائی گئی تھیں۔ مقامی روایت کے مطابق سینکڑوں لوگوں کو پھانسی دی گئی، توپوں کا نشانہ بنایا گیا اور کالا پانی بطور سزا بھیج دیا گیا۔ کالا پانی بھیجے جانے والوں میں ولی دار مردانہ، موکھا وینیوال، نادر شاہ قریشی، ماجھی بشیرہ کھرل، غازی کاٹھیا کے بیٹے لال کاٹھیا، جلا کے بیٹے محمد کاٹھیا، محمد یار مردانہ، رحمت خان، قادر مردانہ، بہاول فتیانہ، مریاد فتیانہ شامل ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے سرگانا ایک ڈھولے کا حوالہ دیتے ہیں کہ وینیوال نے جہاز سے سمندر میں چھلانگ لا دی اور واپس آ کر دریائی علاقے میں چھپے رہے۔ ناول نگار زاہد حسن کہتے ہیں کہ اس جد و جہد کا احوال بعض اوقات ماورائے فطرت بھی وار، ڈھولے اور دیگر اصناف شاعری میں محفوظ ہے، اور ایسے گانے سنانے والے آج بھی مل جاتے ہیں۔ مزاحمت کار اب 2 اور 3 کے گروہ میں سمٹ کر رہ گئے تھے اور بالآخر 1858 کے ابتدائی مہینوں میں ان کے آخری گروہ کو بھی گرفتار کر کے اس مزاحمت کو کچل دیا گیا۔ ریل چلنے پر انگریز سرکار اس علاقے میں اپنا صدر مقام سمیٹ کر منٹگمری کے نام سے بسائے گئے نئے شہر لے گئی۔ اس عمارت میں جہاں برکلے عدالت لگاتے اور شاید رہتے بھی تھے، 1865 میں سکول بنا دیا گیا۔ مقامی لوگ اسے گورا صاحب کی کوٹھی کہتے تھے، اس وجہ سے جب یہاں سکول بنا تو اسے کوٹھی سکول پکارا جانے لگا۔ امجد علی نے بتایا کہ 1865 میں پرائمری اور 1859 میں ہائی سکول کا درجہ پانے والی یہ درس گاہ احمد خان کھرل کے نام سے 1985 تک موسوم رہی۔ اب تقریباً 70 کنال پر پھیلے سکول کا نام ہائی سکول فار بوائز صدر گوگیرا ہے۔ ضلع اوکاڑا کی ٹاؤن کمیٹی صدر گوگیرا کے شمال میں واقع یہ سکول اب نئی عمارت میں قائم ہے۔ اس سے ملحقہ وہ عمارت جس میں 100 سال سے زائد عرصے تک طلبہ تعلیم پاتے رہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ محمد حسن مراج لکھتے ہیں کہ کئی دہائیوں بعد ملک آزاد ہو چکا تھا۔ احمد علی خان کو دادا احمد خان کی قبر پکی کروانے کی سوجی۔ قبر کے گرد بنیادیں کھودی جا رہی تھیں کہ ایک کدال گھڑے کو لگی۔ مزدوروں نے گھڑا توڑا تو اندر سر تھا۔ 110 سال پرانی وجاہت میں ذرا فرق نہیں تھا۔ داڑھی کے بال ویسے ہی باریک تھے اور آنکھیں ویسے ہی سالم تھیں۔ احمد علی خان نے دوبارہ جنازہ پڑھایا، سر جسم کے ساتھ دفن ہو گیا۔ گوگیرا سے فیصل آباد جاتی سڑک پر تاندلی والا کے قریب جھامرا ہے۔ دریائے راوی پار کر کے دائیں ہاتھ کچی پکی سڑک پر 5 کلومیٹر دور جائیں تو پناہدہ کھوہ سے ذرا آگے احمد خان کھرل کا مقبرہ ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے دشوار گزار راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ سیالکوٹ سے آئے عبد السلام نے کہا کہ ان کا گوگیرا فیصل آباد روڈ سے یہاں تک کا 14-15 کلومیٹر کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ یہاں پہنچنا آسان بنانا چاہیے۔ انہی کے ساتھ جنوبی افریقہ سے آئے محمد زبیر نے بتایا کہ وہ 10 جگہ پوچھ کر یہاں پہنچے ہیں، صرف ایک جگہ نشاندہی کی گئی ہے۔ یہاں دعا کرتے صدر خانطور کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں، ان کا رتبہ بلند ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے وطن کے لیے جنگ کی، ان کی یاد حکومتی سطح پر منانے کی ضرورت ہے۔ یہ تھی ہمارے ایک مقامی ہیرو سردار احمد خان کھرل کی کہانی، جو پنجاب میں مزاحمت کے سربراہ تھے اور جنہوں نے انگریزوں کو کافی عرصے تک چنے چبوائے رکھے۔